ناول بد کردار، تحریر نورا صف، قسط 19۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کر دے تاکہ میرے اس ناول بد کردار کی آنے والی تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ شامیر نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائی میرال کو دیکھا جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی کب سے اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ جانم خیر تو ہے، آئینے میں کیا تلاش کر رہی ہو؟ اپنی تعریف سننے کا من کر رہا ہے تو میرے پاس آؤ، میں اچھے سے کر دیتا ہوں۔ شامیر لیپ ٹاپ پر نظریں جھکائے کچھ ٹائپ کرتا ہوا میرال سے بولا، آپ کے پاس میرے لیے کون سا ٹائم ہے؟ جب سے آفس سے آئے ہیں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرال ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں میں ہنوز برش کرتی ہوئی شکوہ کناں لہجے میں بولی، جب مکمل توجہ کرتا ہوں تم پر تو وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ خیر تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، پھر تمہیں ہی تو ٹائم دینا ہے میری جان۔ شامیر لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے ایک نظر میرال پر ڈال کر بولتا ہوا دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شامیر آج فرخندہ آپی ڈنر پر آ رہی ہیں تو میں آج کیا پہنوں؟ میرال شامیر کے پاس بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، کچھ بھی پہن لو، تم پر تو سب کچھ سوٹ کرتا ہے۔ شامیر لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جمائے بولا، یہ لیپ ٹاپ تو بند کریں۔ میرال نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ بھی ساتھ میں ایک ہاتھ سے منہ بناتے ہوئے بند کیا۔ میرال کیا کر رہے ہو یار، بہت امپورٹنٹ ہے۔ شامیر نے جلدی سے لیپ ٹاپ کھول کر سکرین کو دیکھتے ہوئے کام شروع کیا۔ میرال غصے سے بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ شامیر نے میرال کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس دوبارہ بٹھایا اور ساتھ ہی لمبا سانس کھینچتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کام کتنا بھی امپورٹنٹ ہوتا مگر شامیر میرال کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ جی میری جان اب بولو۔ شامیر نے اپنی پوری توجہ میرال کی طرف کی جو ہنوز منہ سجائے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ شامیر مسکرایا تھا، اس کی حسین ایکسپریشن دیکھ کر بالکل بچوں کی طرح منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ شامیر نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیا۔ اچھا اب بولو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ڈریس کا پوچھ رہی تھی کہ کیا پہنوں؟ میرال ناراضگی سے بولی، میری جان آپ کچھ بھی پہن لیں، بے انتہا خوبصورت لگتی ہیں۔ شامیر میرال کے رخسار کو چومتے ہوئے بولا، ویسے میرال تمہارا پینڈنٹ کہاں ہے؟ میں نے تمہیں الماری میں رکھنے کے لیے نہیں دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ تم اپنی خوبصورت گردن میں پہن کر رکھا کرو۔ شامیر کو یاد آیا کہ اس نے شادی کے بعد صرف ایک دفعہ ہی میرال کو وہ پہنے دیکھا تھا۔ ابھی پہن لیتی ہوں۔ میرال شامیر کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی، اب کہاں میری جان، اب اتنی جلدی راہ فرار ممکن نہیں۔ شامیر نے اپنا حصار مزید تنگ کیا تھا۔ شامیر کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی وقت ہے، ڈنر کا ٹائم ہونے والا ہے، فرخندہ آپا آتی ہوں گی۔ رومانس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ویسے بھی ابھی کافی ٹائم ہے ڈنر میں، تب تک میں سٹارٹر سے کام چلا لیتا ہوں۔ شامیر نے بے باکی سے بولتے ہوئے میرال کو آنکھ ماری۔ میرال سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ شامیر کام میں ہی مصروف اچھا تھا، کیا ضرورت تھی شامیر کے اندر کے رومانس کو جگانے کی، جو میرال کو دیکھ کر ہی امڑ امڑ کر آ جاتا تھا، جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میرال بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن کا ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ساتھ ہی بلیک دوپٹہ اوڑھے ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ شامیر آپ نے میرا پینڈنٹ دیکھا ہے کہیں؟ شامیر ابھی شاور لے کر نکلا تھا، باتھ روب پہنے اپنے گیلے بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ میرال کی بات سن کر اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے۔
نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ شامیر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شامیر، میں نے لاکر میں دیکھا ہے، تمام جیولری ہے مگر وہ پینڈنٹ نہیں ہے۔ میرال، وہیں کہیں ہوگا، غور سے دیکھو۔ شامیر ٹاول بیڈ پر اچھالتے ہوئے بولا۔ شامیر، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، کہیں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے لاؤنج میں اتارا تھا اس دن اور وہیں ٹیبل پر رکھا تھا میں نے، مگر اس دن کے بعد مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میرال کو ایک دم سے یاد آیا تھا کہ اس نے اس دن اپنا پینڈنٹ اتارا تھا، اسے ایچنگ ہو رہی تھی چین سے تو اس نے وہیں اتار کر رکھ دیا۔ میرال، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے وہ پینڈنٹ لاؤنج میں اتارا اور اتنے دن بعد تمہیں اب یاد آیا ہے؟ شامیر کو ایک دم سے غصہ آیا تھا میرال کی لاپرواہی پر۔ تبھی وہ بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا بہت مہنگا تھا؟ میرال روحانسی ہوئی۔ بات مہنگے سستے کی نہیں ہے، وہ تمہاری ویڈنگ نائٹ کا گفٹ تھا جو میں نے بہت پیار سے تمہارے لیے لیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں منہ دکھائی کے تحفے کو لے کر، مگر تمہیں تو کوئی احساس ہی نہیں۔ شامیر غصے سے بولتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ شامیر ڈریسنگ روم میں چینج کرنے کے بعد باہر آیا تو میرال کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھ کر رونے میں مصروف تھی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ شامیر میرال کے رونے پر جھنجھلایا تھا۔ شامیر، وہ پینڈنٹ۔ میرال اتنا بولنے کے بعد پھر سے رونے میں مصروف ہو گئی۔ اس پینڈنٹ کی اتنی ویلیو نہیں کہ تم یہ موتی ضائع کرو، میرے لیے یہ سب سے قیمتی ہے۔ شامیر میرال کے پاس آ کر اسے بیڈ سے اٹھا کر اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، مجھے اس لیے غصہ آیا تھا میری جان، وہ ہماری ویڈنگ نائٹ کا گفٹ تھا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں مجھ سے جڑی ہر چیز سے پیار ہو، مجھے تمہاری لاپرواہی پر غصہ آیا۔ جہاں تک اس پینڈنٹ کی بات ہے تو وہ مل جائے گا، کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ شامیر درانی کے گھر سے کوئی چیز ادھر ادھر کرے۔ ڈنر کے بعد تمام ملازمین سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ شامیر میرال کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے بولا۔ دروازے پہ نوک پر شامیر کی اجازت ملنے پر ملازم نے اندر آ کر فرخندہ کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اچھا، تم اب اچھا سا تیار ہو کر نیچے آؤ، میں جا رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ مہمان انتظار کریں، شامیر کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ شامیر کے نرم رویے پر میرال کو اپنی کوتاہی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے شامیر، انہوں نے مجھے کتنے پیار سے دیا تھا اور میں نے کتنی لاپرواہی کی، اور یقیناً مہنگا بھی ہوگا۔ جتنی بھی جیولری شامیر نے اسے لے کر دی تھی وہ لاکھوں سے کم کی نہیں تھی، اور یہ پینڈنٹ بھی یقیناً لاکھوں میں ہوگا۔ اگر کسی ملازم نے ادھر ادھر کر لیا تو؟ میرال ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ شکر ہے وقار بھائی، آپ نے بھی شرف ملاقات بخشی۔ شامیر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی خوش دلی سے وقار رضا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر گلے ملا۔ تم اچھے سے جانتے ہو بزنس سے ٹائم نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وقار رضا کی بات پر شامیر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی جانتا ہوں۔ یہ شامیر درانی سے اچھا کوئی جان نہیں سکتا۔ اور آپا، آپ کیسی ہیں؟ میرب منال کو ساتھ کیوں نہیں لائیں؟ میں کتنا مس کر رہا تھا ان کو۔ شامیر فرخندہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کے ایگزامز چل رہے ہیں، ورنہ وہ تو بہت اتاولی ہو رہی تھی تم سے اور میرال سے ملنے کو۔ فرخندہ نے مسکرا کر شامیر کو بتایا۔ اور یہ میرال کہاں ہے؟ فرخندہ کو اندر ہی اندر میرال کے ابھی تک نیچے نہ آنے پر غصہ آیا تھا۔ تیار ہو رہی تھی، آ رہی ہوگی۔ شامیر یہ کہہ کر وقار رضا سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔
मिराल निक सिक से तैयार दुपट्टा सर पर ओढ़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम फ़रखंदा आपा। मिराल ने फ़रखंदा और वक़ार से सलाम किया। वक़ार ने उठकर मिराल को सर पर प्यार दिया था, अलबत्ता फ़रखंदा ने बैठे बैठे ही सलाम का जवाब दिया। बैठो मिराल। शामीर ने इसे खड़ा देखकर अपने पास बैठने को कहा। वो शामीर, मैं सोच रही थी कि लाउंज में ख़ुद चेक कर लेती हूँ पेंडेंट, हो सकता है वो वहीं पर हो। मिराल एकदम से बिना सोचे समझे बोली, जिस पर शामीर ने एकदम से पहलू बदलकर लब भींचकर मिराल को देखा था। मिराल की बेवकूफ़ी पर शामीर का सर पीटने को दिल चाहा था। वो अच्छे से जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है, और इसकी ऐन तवक्के के मुताबिक फ़रखंदा एकदम से सोफ़े से उठी थी। क्या कहा मिराल? कौन सा पेंडेंट? फ़रखंदा ने सोफ़े से उठते हुए पूछा। मेरी मुंह दिखाई का पेंडेंट, वो पिछले एक हफ्ते से मुझे नहीं मिला। मिराल के बताने पर फ़रखंदा तो हत्थे से ही उखड़ गई। क्या कहा? मुंह दिखाई वाला पेंडेंट तुमने गुम कर दिया? इतना महंगा पेंडेंट, जानती भी हो वो कितने का था? फ़रखंदा गुस्से से चीखी। आपा प्लीज़। शामीर एकदम से सोफ़े से उठा था। वक़ार भी सोफ़े से उठ चुका था। क्या प्लीज़ शामीर, तुमने इतना महंगा करोड़ों की मालियत का पेंडेंट इसे तोहफे में दिया। कितना मना किया था तुम्हें मैंने, मगर तुमने एक ना सुनी। 3.5 करोड़ का पेंडेंट था वो मिराल, जिसे तुमने अपनी लापरवाही से गुम कर दिया, या फिर तुमने अपने सगों को दे दिया। मिराल पेंडेंट की कीमत सुनकर ही शौक में थी। फ़रखंदा की अगली बात पर वो तड़प कर रह गई। बस आपा, आप मिराल से ऐसी बात नहीं कर सकती। शामीन ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए दबे लहजे में फ़रखंदा को कहा। क्यों नहीं कर सकती ऐसे बात? तुम इतनी मेहनत से कमाते हो, ये हराम की कमाई नहीं। यूं बर्बाद कर देगी ये कल की आई लड़की, और इसकी औकात नहीं थी इसे करोड़ों का पेंडेंट दिया जाता, बल्कि इसकी औकात तो चंद हज़ार की भी नहीं है। फ़रखंदा नखुवत भरे अंदाज में नफ़रत भरी निगाह मिराल पर डालते हुए बोली, जो रोने में मसरूफ़ थी। शामीर की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। बस आपा, अब एक लफ्ज़ और नहीं। ये बिज़नेस मेरा है, मैं कमाता हूँ, मैंने ये पेंडेंट दिया था, ये मेरा मसला है, आपका नहीं। और जहाँ तक इसकी औकात की बात है, तो इसकी औकात शामीर दुरानी की औकात से जुड़ी है। लेकिन मिराल शामीर बनकर भी आपको इसकी औकात चंद हज़ार की लगती है, तो ठीक है, नहीं रहेगी इसकी ये औकात। मैं अपने 50% शेयर्स मिराल के नाम करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप इसकी औकात के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। शामीर गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाता हुआ बोला। फ़रखंदा ने बेयकीनी से शामीर को देख रही थी, जिसने कभी इसके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। अब कैसे किसी भी लिहाज का ताक किए बगैर बोल रहा था, वो भी कल की आई लड़की की वजह से। फ़रखंदा ने सिलकती हुई नज़र मिराल पर डाली थी और अपने कदम बाहर के जानब बढ़ाए। आपा, मेरी बात सुने। शामीर एकदम से फ़रखंदा की तरफ बढ़ा। बस शामीर, मेरा और तुम्हारा आज के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं। तुमने कल की आई लड़की की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती की, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। आपा, मैंने आपसे बदतमीज़ी नहीं की। आप अगर मेरी बहन हैं तो वो मेरी बीवी है। आप एक बेजान सी चीज़ को कैसे फोकियत दे सकती हैं? अगर आप भी मिराल की जगह होती तो मैं तब भी यही कहता। शामीर ने तहम्मुल से फ़रखंदा को समझाना चाहा, जिस पर फ़रखंदा तंज़िया हंसी थी। वाह, क्या कहने शामीर तुम्हारे! तुमने कल की आई लड़की को मुझसे मिला दिया, इसके सामने मेरी बेइज्जती की, और अब खुद को डिफेंड कर रहे हो। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी।
سب سے بڑی غلطی تم اپنے شیئرز اس کے نام کر کے کرو گے، اور یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنی سو کالڈ بیوی کے آنسو پہنچو۔ چلیں وقار، فرخندہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ شامیر شکستہ قدموں سے اندر آیا تھا۔ اسے بہت فیل ہو رہا تھا اس کی بہن آج اس کے گھر سے ایسے ناراض ہو کر بنا کھانا کھائے گئی ہے۔ اندر آتے ہی اس کی نظر میرال پر پڑی جو کھڑی رو رہی تھی۔ شامیر غصے سے میرال کی طرف بڑھا جس کی بے وقوفی کی وجہ سے آج یہ ہوا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں فرخندہ آپا کے سامنے پینڈٹ کا ذکر کرنے کی؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں سنبھال لوں گا تو کیا ضرورت تھی یہ بکواس کرنے کی؟ شامیر اس کی کلائی پکڑ کر غصے سے چلایا۔ شامیر، مجھے نہیں پتا تھا فرخندہ آپا ایسے ری ایکٹ کریں گی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا مہنگا پینڈٹ ہے، میرال سسکتے ہوئے بولی۔ شامیر نے لب بھینچ کر ماتھے پر سلوٹیں ڈالے، ایک نظر اس کے سسکتے ہوئے وجود پر ڈال کر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ یہ رونا بند کرو اور جاؤ کمرے میں۔ شامیر، آئی ایم سوری، میرال روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ میرال، سمجھ میں نہیں آتی تمہارے بات۔ میں پہلے ہی تمہاری حماقت کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور اوپر سے تمہارا رونا مجھے اور غصہ دلا رہا ہے۔ روم میں جاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ شامیر نے غصے سے دبے لہجے میں میرال کو کمرے میں جانے کا حکم دیا تھا۔ میرال آنسو صاف کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ فرخندہ کا گھر آ کر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عام سی مڈل کلاس لڑکی کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس سے بدتمیزی کی تھی۔ جس بھائی پر اسے اتنا مان تھا، آج اس نے اسے اس کے شوہر کے سامنے ذلیل کر دیا۔ فرخندہ کو لگتا تھا کہ شامیر نے میرال کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس سے شادی کی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرال کو شامیر سے دور کر دے گی، مگر آج اس کو احساس ہوا شامیر اسے لے کر بہت حساس ہے۔ وہ جانتی تھی شامیر میرال کے نام اپنے شیئر ضرور کرے گا۔ اگر شامیر نے یہ کہا ہے تو اس کی بات پتھر پہ لکیر ہے، اور یہ سوچ سوچ کر فرخندہ کی نفرت میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ میرال، بہت جلد تمہیں اپنے بھائی کی زندگی سے نکال دوں گی، فرخندہ زہر خوند ہوتے سوچ رہی تھی۔ شامیر کمرے میں آیا تو میرال بنا چینج کیے ہی سو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر لیمپ کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا جس پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ شامیر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شامیر نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا، اور پھر اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر جب آیا تو میرال نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تو شامیر کو خود پر جھکا پا کر اس سے خود سے دور کیا تھا، اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ شامیر نے اسے دوبارہ سے خود کے قریب کیا اور میرال کے بالوں کو بینڈ سے آزاد کیا جو اس نے سوتے ٹائم بھی نہیں کھولے تھے۔ میرال کے سلکی بالوں نے شامیر کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، جسے شامیر نے بڑے پیار سے میرال کے کانوں کے پیچھے کیے۔ چینج کیوں نہیں کیا؟ شامیر آنکھوں میں خمار لیے میرال سے سرگوشی میں بولا۔ شامیر، پینڈنٹ ملا؟ میرال نے شامیر کا سوال اگنور کیے بے تابی سے پینڈنٹ کے بارے میں پوچھا۔ واٹ دا ہیل میرال، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں اور تم مجھے کیا جواب دے رہی ہو؟ شامیر کو غصہ آیا تھا میرال پر، جو ابھی بھی پینڈنٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب میں تمہارے منہ سے دوبارہ پینڈنٹ کا نام نہ سنوں، یہ میرا مسئلہ ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے سکون چاہیے تمہاری وجود سے۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ شامیر میرال سے الگ ہوتا ہوا بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر بولا۔ میرال شامیر کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر ہی بیٹھی تھی کہ شامیر کی آواز پر چونکی۔ سنا نہیں میرال، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شامیر نے بند آنکھوں سے ہی میرال کو مخاطب کیا۔
جس پر میرال جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔